إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ایک ایک دن کر کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہم اس مہینے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور آج 6 رمضان مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی کرتے کرتے یہ مہینہ ایک دن ہم سے رخصت ہو کر واپس آ جائے گا۔ ایام معدودات، گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں۔ جتنا ہم انتظار کرتے ہیں آنے کے بعد اتنی ہی جلدی یہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ اور یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ کرنے کا، ادا کرنے کا حکم یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رمضان اور اس کے روزوں کا ذکر فرمایا ہے، وہیں یہ بیان فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس مہینے کی گنتی پوری کرو، اس مہینے کے روزے رکھو۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہاری رہنمائی فرمائی ہے، اور تاکہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں شہری جمعیت کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے اور مسلم معاشرے میں زکوٰۃ کے تعلق سے جو عام غلطیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ زکوٰۃ بھی یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی حق ہے۔ اور اس وقت روزہ اور افطار کرنے والے آدھا منٹ پہلے افطار کرنا گوارا نہیں کرتے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آدھا منٹ، کتنا احتیاط ہے کہ آدھا منٹ ٹائم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ابھی سیٹی کی آواز نہیں آئی ہے، آدھا منٹ روزہ پہلے افطار کرنا گوارا نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور لوگوں کا حق کھائے بیٹھے ہیں، غریبوں کا، ناداروں کا حق کھائے بیٹھے ہیں، تب اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ زکوٰۃ پر میں بات کروں گا، لیکن چونکہ ہم سب لوگ ابھی روزے رکھ رہے ہیں، روزے کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کر کے میں زکوٰۃ کے ٹاپک پر آؤں گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ یہ ہر بالغ، عقل مند، صحت مند انسان پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی عقل مند، طاقتور، صحت مند مسلمان اس مہینے کو پالے، اس کے اوپر اس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے۔ اور عذر کون کون سے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑ دینا، روزہ خوری کرنا، یہ انتہائی سنگین اور بھیانک اور گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک کہا ہے کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر بیماری کے، ہٹا کھٹا جسم رکھنے کے باوجود مسلمان اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایسا مسلمان زانی سے بدتر ہے، زنا کرنے والے سے بدتر ہے، شراب پینے والے سے بدتر ہے، اور دوسرے بڑے بڑے گناہ کرنے والے سے بدتر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بھیانک انجام بیان کیا۔ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جن کو اللہ نے تندرستی دی ہے، ہٹا کھٹا جسم دیا ہے، بیماریوں سے پاک جسم ہے، صرف چند بری عادتوں کی وجہ سے دھڑلے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے یہ روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، آپ بیان کر رہے تھے بینما انا نائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ کو خواب میں دکھلایا گیا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ کیا دیکھا آپ نے؟ کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور مجھے میرے بازوؤں کو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے کر جاتے ہیں جس پر چڑھنا مشکل تھا۔ مجھ سے کہا فرشتوں نے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پہاڑ پر چڑھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا لا اطیقہ، میں اس پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتا۔ فرشتوں نے کہا اے نبی آپ چڑھیے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھتے ہیں، اور ابھی آدھے پہاڑ پر چڑھے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز زوردار چلانے کی، رونے کی، دہاڑنے کی آوازیں سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیسی آواز ہے، یہ کن کی آواز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا، بتایا فرشتوں نے کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے، جہنمی جہنم میں رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ پھر مجھے آگے لے کر چلے، یہاں تک کہ ہم پہاڑ پر پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل الٹے لٹکائے ہوئے تھے، ایڑیوں کے بل ان کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، اور ان کے جبڑوں کو، دونوں جبڑوں کو آپس میں الگ کیا جا رہا تھا، اور ان کے جبڑوں سے خون رس رس کر بہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کن کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے اور جبڑوں سے خون آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے کہا ہؤلاء الذین یفطرون، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ روزہ تو رکھتے تھے لیکن مکمل نہیں کرتے تھے، آدھے دن میں ہی روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ یہ عذاب ان لوگوں کو ہے جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن آدھا روزہ ہی توڑ دیتے تھے۔ اب جو بالکل روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کیا عذاب دے گا، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ بڑا سنگین ہے میرے بھائیوں۔ خاص طور پر میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور گھر کے ان سرپرستوں سے مخاطب ہوں جن کی اولاد، جوان موٹیار اولاد گھر میں تندرست کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور صرف اس بہانے کے ساتھ کہ چند غلط عادتیں جو چھٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں،
بعض کو بیڑی کی عادت ہے، بعض کو سگریٹ کی عادت ہے، اور بعض کو گٹکا اور کھینے کی عادت ہے کہ ہم سے یہ روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ عبرت ہے یہ حدیث کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی سخت پکڑ ہونے والی ہے ایسے روزہ خوروں کی جو بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مدینے میں دیکھتے تھے کسی کو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتے ہوئے، روزہ نہ رکھتے ہوئے، ایک مرتبہ دیکھا ایک شرابی کو جو شراب پی رہا تھا، اٹھایا عمر فاروق نے کوڑا اور برسائے اس پر کوڑے اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج کے دن مدینہ کے بچے نے روزہ رکھا ہے اور تم تندرست جوان ہو کر روزہ چھوڑ دیتے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوڑے سے اس کی مرمت فرمائی اور اس کی اصلاح کی کہ روزہ یہ اسلام کا واجبی حکم ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا فرمان ہے۔ میرے بھائیو، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر ان کے پاس عذر ہے تو وہ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہمارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، وہ ہم پر ظلم اور زیادتی اور پریشانی نہیں ڈالنا چاہتا۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ فرمایا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے تو بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے، بعد میں رمضان جانے کے بعد وہ روزہ رکھ لے، بیمار کے لیے گنجائش ہے۔ اب بیمار دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے بیمار ہوتے ہیں۔ ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو وقتی بیماری ہوتی ہے، انسان وقتی طور پر بیمار ہوتا ہے، کبھی کسی کو بخار ہو گیا سخت، اور کوئی ٹائیفائڈ ہو گیا، اور کوئی مشکل آ گئی جو وقتی ہوتی ہے، تو انسان اس میں بھی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے۔ شریعت گنجائش دیتی ہے کہ وقتی بیمار بھی اگر رمضان کے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے تو چھوڑ دے اور اس پر کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑے گے، نہیں رکھیں گے، جب تک نہیں رکھیں گے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بیماری ہوتی ہے پرماننٹ بیماری، دائمی مریض ہمیشہ کا بیمار ہوتا ہے۔ بہت سارے شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور شوگر انسولین کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیشہ دوائی چلتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بیماری ہو جو پرماننٹ ہو اور انسان اس میں بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، بیماری بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے، ایسے مریضوں کے لیے بھی گنجائش ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے ایسا کوئی دائمی مریض ہے، پرماننٹ بیماری میں مبتلا ہے، وہ روز ایک غریب کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور یہی اس کے روزے کے لیے کفایت کر جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں مخاطب ہوں اس بات پر ہمارے ان نوجوانوں سے، ان اولاد سے جن کے والدین گھر میں پرماننٹ بیمار ہیں، مریض ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کے والدین کی طرف سے آپ ایک غریب کو کھانا کھلائے، کسی کی طرف توجہ نہیں ہے اس بارے میں۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ماں باپ بیمار ہے، اولاد اچھے خاصے پیسے والے ہیں اور کما رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے میری ماں روزہ نہیں رکھتی، میرا باپ روزہ نہیں رکھتی ہے، اور ان کی دوائیاں چل رہی ہے، پرماننٹ بیمار ہیں، اور ان کی طرف سے کیا کیا جائے، نہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے۔ مسئلہ قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک مسکین کو ڈیلی ایک آدمی کی طرف سے، ایک روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، جس کو فدیہ بولتے ہیں۔ اور فدیے کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف طریقوں سے فدیہ ادا ہو سکتا ہے۔ یا تو ایک آدمی کو، اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، دائمی بیمار ہے، وہ اپنی طرف سے یا اس کے گھر والے، اس کی اولاد اس کی طرف سے ڈیلی ایک مریض کو کھانا کھلا دے، یا اس طرح سے کہ 30 مسکینوں کو، غریبوں کو ایک ساتھ کھانا کھلا دے، ایک ساتھ کھانا کھلا دے، یا اس طرح سے کہ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے 30 غریبوں کو 30 دن کا راشن دے دے۔ اور راشن کون سا؟ جو اناج، جو دھان انسان خود کھاتا ہے، اس میں سے آدھا سا
یعنی 1.5 کلو اگر چاول کھاتا ہے تو چاول اس کو دے دے، اور اگر گیہوں کھاتا ہے تو گیہوں دے دے، اس طرح سے وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے، اور یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی اس سے بھی گیا گزرا ہے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، خود غریب اور فقیر ہے، تب تو کوئی بات نہیں، وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین، ہمارا دین آسانی کا نام ہے، تنگی کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور سفر میں تکلیف ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے، سفر میں انسان تھک رہا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ہمارے اسلام نے گنجائش دی ہے کہ مسافر بھی جس کو اپنے سفر میں تکلیف ہو وہ روزے کی قضا کر لے، روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزہ رکھ لے، اس کی طرف سے معاملہ پورا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، صحابہ کرام بھی سفر پہ تھے، اس وقت کا سفر بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، اور صحابہ کرام رمضان میں بھوک سے نڈھال پریشان، یہاں تک کہ چند صحابہ کرام چکر کھا کر گرنے لگے بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود روزے کو افطار کیا، روزہ توڑ لیا آپ نے، اور اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ سفر میں اگر مشقت ہے، تکلیف ہے، تو بندہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، تکلیف میں ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ سفر میں مسافر روزے کو افطار کر لے، توڑ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود افطار کیا، پھر صحابہ کرام نے کیا، لیکن چند صحابہ کرام کو یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا، گوارا نہیں ہو رہا تھا، کہ ابھی بھی ہوتا ہے ہمارے بعض مریضوں کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے، بعض مسافر کو گوارا نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے مریضوں کو، لیکن پھر بھی وہ توڑنا گوارا نہیں کرتے۔ جب شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، گنجائش رکھی، کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ دیا گیا ہے آفر اور چانس، اور یہ اللہ کی طرف سے گنجائش ہے تو آپ قبول کیجئے۔ تو چند صحابہ کرام نے روزہ نہیں توڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة، یہ گنہگار لوگ ہیں، یہ گنہگار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی رخصت کا، گنجائش کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، ہمارے گھر میں اگر حاملہ عورتیں ہیں، پریگننٹ عورتیں ہیں، یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی گنجائش ہے کہ اگر ان کو مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح سے گھر میں موجود وہ بوڑھے لوگ جو خوسٹ بڈھے ہو چکے ہیں، بیماری کوئی نہیں، لیکن بڑھاپا زیادہ ہو چکا ہے، اگر روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی بیماری لگ جائے، اور بھوک و پیاس کی شدت ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں تو ان کا جسم وائبریٹ کرنے لگتا ہے، جھنجھلانے لگتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو ایسے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی، ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور روزہ نہ رکھیں، ان کی طرف سے ایک مسکین کو، غریب کو کھانا کھلا دیا جائے، یا اس کے راشن کا بندوبست کر دیا جائے۔ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ہمارے گھروں میں آج کل سب کے گھر میں والدین ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں جن کی دوائیاں چلتی ہے، اور گھر میں رہنے والی بہویں، عورتیں سحری کا کھانا بناتی ہے، اور سحری میں جو کھانا بچ گیا وہی بیچارے بوڑھے ماں باپ کھاتے ہیں، اور جو بچ گیا روکھا سوکھا۔ ایسے لوگوں کو اپنے بوڑھے ماں باپ پر ترس کھانے کی ضرورت ہے، آپ انہیں یہ روکھا سوکھا بچا ہوا کھانا نہ کھلائیں، وہ مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ان کے لیے دوپہر میں بھی، ناشتے میں بھی صاف ستھرا تازہ کھانا بنانے کا انتظام کرے، وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ آپ ان کو خون کے آنسو نہ رلائیں کہ انہیں بھوک پیاس سے آپ ان کو روزہ نہ ہونے کے باوجود بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں، اور وہ بیچارے شرما شرمی میں اور ڈر کے مارے بول نہیں پاتے، کیا بولیں، ابھی بولیں گے تو سنایا جائے گا اولاد کی طرف سے، بہو بیٹیوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے۔ اللہ
خدارا ان کے ساتھ یہ ظلم کرنے سے بچیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی، اور ہمارے گھر کے مرد بھی، ہماری اولاد بھی، لڑکے بچے اور شوہر اپنی بیویوں سے بولے ہمارے بوڑھے ماں باپ کے لیے کھانا بنانا یہ واجب اور ضروری ہے، یہ بھی ان کا حق ہے جنہیں ہم رمضان میں بھول نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ تھی روزوں سے متعلق چند باتیں۔ اب زکوٰۃ کا موضوع میرے بھائیوں، زکوٰۃ یہ ہمارے دین اسلام کی خصوصیت ہے، یہ امتیازی حیثیت ہے دین اسلام کے اندر۔ یہ عجیب چیز ہے کہ دین اسلام یہ غریبوں کو، مسکینوں کو ان کا حق دیتا ہے۔ کسی مذہب میں نہیں ملے گا، کسی مذہب نے بھی اپنے ماننے والوں کے مال میں واجبی حق غریبوں فقیروں کا نہیں رکھا ہے، کسی مذہب کے اندر یہ حق فکس نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ صرف اسلام نے غریبوں پر رحم کھاتے ہوئے، مسکینوں پر رحم کھاتے ہوئے ہر مسلمان کے مال میں یہ حق فکس اور واجب کیا ہے جو غریبوں کو ادا کرنا ہے، جو زکوٰۃ کی حیثیت سے سال میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، اور دین اسلام کا ایک اہم خصوصی فریضہ ہے، اور اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ لیکن ہمارے یہاں میرے بھائیوں اس اہم رکن کے تعلق سے بھی لوگوں کے اندر کافی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ نماز کے تعلق سے تو ہر بندہ آج کل نماز بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے، بالکل ہر رکن نماز کا، ہر سنت نماز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مطابق ہونی چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے کسی کی فکر نہیں ہے کہ میری زکوٰۃ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اکثر لوگ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ اگر زکوٰۃ دے دے ہر مسلمان صحیح سے، اللہ کی قسم کوئی مسلمان غریب بچ نہیں سکتا، کوئی مسلمان بھوکا پیاسا رہ نہیں سکتا۔ اور اللہ نے کتنا کم حصہ زکوٰۃ کا واجب قرار دیا، صرف 2.5%، اور اتنا دینے میں لوگوں کو موت آتی ہے۔ بتائیے اتنا دینے میں بھی یہ زکوٰۃ کیوں فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ مال کی محبت بندے کے دل سے نکل جائے، مال کے تعلق سے جو بخیلی ہے وہ بندے کے دل سے نکل جائے، اور بندہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض قرار دی جو بیچارے کمزور غریب لوگ ہیں معاشرے سماج میں، قریبی رشتہ داروں میں، ان کے گزر بسر کا بھی سامان اس دنیا میں تیار ہو جائے، اس لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تاکہ مال کی محبت یہ انسان کے دل میں جگہ نہ بنائے، بخیلی سے انسان توبہ کر لے۔ اور اس وجہ سے فرض کی گئی ہے کہ مال جب آتا ہے نا مالدار کے پاس، بہت ساری مشکلیں لے کے آتا ہے، بہت ساری مصیبتیں لے کے آتا ہے، ایسے ہی مال نہیں آتا ہے۔ مال کا جب حق ادا نہیں کیا جاتا ہے نا تو مال کی مصیبتیں، پھر مال بیماریوں کی شکل میں پریشان کرتا ہے، اور خاندانی جھگڑوں کی شکل میں پریشان کرتا ہے، گھروں میں بے سکونی کی شکل میں پریشان کرتا ہے۔ جو بھی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ سن لے، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے، آپ کی گارنٹی ہے، آپ نے گواہی دی ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھیے آپ دنیا کی ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تجربہ کر لیجئے، جو اللہ کا بندہ اپنے مال میں سے جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اور نوازتا ہے اور دیتا ہے، اور جو بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے وہ اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، اللہ وہ مال کی نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے مال کے تعلق سے؟ اللہ کہتا ہے یہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارا نہیں ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، اصل اس کے مالک ہم ہیں، بطور امانت دیا ہے۔ اللہ نے کہا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، غریبوں کو، فقیروں کو اس مال میں سے دو جس مال کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں مالدار بنایا ہے۔ مالداروں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کہ تم مال کما لو، یہ اللہ کا مال ہے، اور اس مال کا حق یہ ہے کہ تم اسے غریبوں کو ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے، جو قوم بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر قحط سالی برپا کر دیتا ہے، بارش کو روک دے دیتا ہے، اور دوسرے غلہ جات، دوسرے میوے اور دوسرے کے کھانے پینے کے سامان کم پڑ جاتے ہیں۔ کیوں کم پڑتے ہیں؟
زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے یہاں بڑی گڑبڑیاں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، اور دیندار لوگ ان غلطیوں میں زیادہ ملوث ہیں۔ دیندار لوگ، بددین لوگ جو دین سے دور ہیں، ان کا معاملہ تو چھوڑیے، دیندار لوگ زیادہ ملوث ہیں۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ پہلی غلطی کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے دوسروں کو لاکھوں کھائے بیٹھے ہیں، لاکھوں کے مقروض ہیں، دوسروں کے 8 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ مارکیٹ میں مانگتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا، دے نہیں رہے ہیں، اور رمضان آتے ہی مسجدوں میں گڈی لے کر آئیں گے اور ایسے 100 کے روپے کٹوائیں گے زکوٰۃ، جیسے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ بھائیو، پہلے جو آپ کے اوپر قرضہ ہے، لوگوں کا کھائے بیٹے ہو، بہن بیٹیوں کا جو حصہ کھائے ہو وراثت کے اندر، اور دوسروں کا حق کھایا، قبلہ کیا ہے بھائیوں کا، وہ پہلے چکاؤ، تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ ایسے واجب نہیں ہوتی ہے۔ مقروض انسان لوگوں کا حق دبائے بیٹھا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا پھر رہا ہے رمضان کے اندر، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں ہے۔ پہلے وہ حق فرض ہے جو بندوں کا اس کے اوپر موجود ہے، قرضے کی شکل میں، کسی اور شکل میں۔ اور دیکھیے، زکوٰۃ کے تعلق سے دوسری بڑی غلطی ہمارے مکرانہ کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرتے ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہو گئی، جس وقت زکوٰۃ واجب ہو گئی، اسی وقت وہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے گھر سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ وہ میل ہے آپ کے مال کا، وہ گندگی ہے آپ کے مال کی، جس کو نکالنا ضروری اور واجب ہے۔ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آج واجب ہو گئی، آج ہی نکالنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کسان اپنے کھیت میں سے پھل سبزیاں اپنی کھیتی باڑی توڑ کر لائے، اسی دن زکوٰۃ ادا کر دے۔ تاخیر نہیں کرنا ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرنا ہے، اس کے اندر فوراً چکانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، زکوٰۃ کا مال آتا تھا، جب تک آپ اس کو غریبوں میں بانٹ نہ دیا کرتے تھے آپ سوتے نہیں تھے۔ لیکن دیکھیے، مسلمان دھڑلے سے سو رہا ہے، زکوٰۃ کا مال گھر پڑا ہے اور اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس نے مال کی گندگی کو صاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا ایک صحابی نے، اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے اپنے مال کو گندگی سے پاک کر لیا، اس کا مال پاک و صاف ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ نکال دینا، یہ مال کو، بچے ہوئے مال کو پاک و صاف کرنا ہے۔ اور دیکھیے، تاخیر کے بعد لوگ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، ادھار کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ادھار کی زکوٰۃ، پرچی کٹا دیتے ہیں اور پیسے 6 مہینے بعد دے رہے ہیں، سال بھر بعد دے رہے ہیں۔ یہ کون سی زکوٰۃ ہوئی؟ یہ کھلواڑ ہے زکوٰۃ کے ساتھ۔ زکوٰۃ واجب اس وقت ہوتی ہے جب آپ زکوٰۃ دینے کے لائق بن گئے، جب آپ لائق نہیں بنے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ نام ہے کیش کا، زکوٰۃ میں ادھار نہیں چلتی ہے۔ جو لوگ ادھار میں زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے، اگر مر گئے اور ایسے ہی ادھار زکوٰۃ نکالی ہوئی تھی، نہیں پہنچی حق والوں تک، اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہونے والی۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے، آپ زکوٰۃ کی رسید نہ کٹائیں اور اپنے آپ کو مجرم نہ بنائیں۔ زکوٰۃ نام ہی اس چیز کا ہے جو واجب ہوتی ہے طاقت ور ہو جانے کے بعد، صاحب نصاب ہو جانے کے بعد، اور جو نصاب بنا ہے اس پر 1 سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے یہاں غلطی پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ واجب ہو گئی رمضان میں، 50,000 زکوٰۃ واجب ہو گئی، مثال کے طور پر سمجھیے، آج واجب ہو گئی، اب 50,000 پورے سال نکالتے رہیں گے، وہ رمضان میں بھی نکالتے رہیں گے اور شوال میں بھی اگلے رمضان تک نکالتے رہیں گے۔ یہ زکوٰۃ نکالنا زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گئی اس سال کی اور اس کو نکال دیجیے۔ ہوتا کیا ہے، 1 سال پچھلے سال کی زکوٰۃ نکالی نہیں ہے مکمل اور دوسری زکوٰۃ نکالنا شروع کر دی۔ یہ کون سی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بھائی پرانا حق تو ادا کرو، آپ غریبوں کا حق ہے، پرانا حق ادا کرو اور اس کے بعد نئی زکوٰۃ نکالنا شروع کرو۔ ابھی پچھلی زکوٰۃ جو کٹوائی تھی اس کی رسیدیں مکمل نہیں کی ہے اور نئی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دی۔ یہ بھی زکوٰۃ کے ساتھ کھلواڑ ہے میرے بھائیو۔ زکوٰۃ کا معنی اور مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے شروط، اس کے احکام اور قاعدے اور ضابطے سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرآن و حدیث میں ہمیں بیان کیے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے، آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے صرف زکوٰۃ کو یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حقدار 1-2 لوگ ہی ہیں، زکوٰۃ کے مصارف 1-2 لوگ ہیں، بس یہ سمجھ کے رکھا ہے۔
اپنی قریبی رشتہ داروں کو لوگ بھول جاتے ہیں. آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے قریبی محلے والے، آپ کے جن کے تعلقات ہیں، آپ کو جاننے والے، ان کا حق بھی زکوٰۃ میں ہے. جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سب سے پہلے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر تمہارا سب سے زیادہ حق ہے. ان کی مدد کرو. وہ مانگنے نہیں آتے آپ سے، وہ باضمیر ہوتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے، لیکن آپ کو چل کر ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے اپنے قریبی لوگ، رشتہ دار جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس گھر میں راشن نہیں ہے، کھانے پینے کے لالے ہیں، ان کی کوئی خبر گیری نہیں ہے، اور دوسروں کو دھڑلے سے زکوٰۃ دیتا رہا ہے. دوسروں کو دو، کوئی بات نہیں، دینا بھی چاہیے، لیکن پہلے حق قریبی لوگوں کا ہے. وہ آپ سے مانگنے نہیں آئے گا. آپ کا قریبی رشتہ دار آپ کو پتا ہے کہ وہ غریب ہے، مسکین ہے اور زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، آپ اس کو دے دو. کسی بھی طرح سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بتانے کی ضرورت، جس کے بارے میں پکا یقین ہو جائے کہ ہاں یہ میرا قریبی، میرے تعلق والا مجبور ہے، اس کے پاس دوا کے، علاج کے، آپریشن کے پیسے نہیں ہیں، میری فلاں عورت بہن جس کے پاس ڈیلیوری کے لیے، آپریشن سے ڈیلیوری ہونی ہے اور اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ جا کے ان کا کسی طرح سے زکوٰۃ کی شکل میں ادا کر دو. بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. بھائی آدمی کی ضمیر ہوتی ہے، کچھ لوگ گوارا نہیں کرتے کہ میں زکوٰۃ لوں، اور اس طرح سے، کیونکہ لوگوں نے زکوٰۃ کو بہت برا سمجھا ہے. ہمارے اصل میں کیا ہے، اسلامی تعلیمات سے جہالت ہے نا. بھائی زکوٰۃ، آپ غریب ہیں، اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، بھیک مانگنے سے بہتر ہے اور سود کھانے سے بہتر ہے. آپ سود کھا کے، بیاج کا قرضہ لے کے اللہ کے پاس جائیں گے، پکڑ ہوگی آپ کی، آپ جنت میں نہیں جا سکتے. آپ نے زکوٰۃ لے لی، آپ نے زکوٰۃ لے لی، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے آپ کو مستحق بنایا ہے، اللہ نے آپ کے لیے زکوٰۃ کو جائز قرار دیا. کیوں آپ ڈرتے ہیں، کیوں شرماتے ہیں؟ اللہ کسی کو بھی چاہے تو غریب بناتا ہے، کسی کو چاہے امیر بناتا ہے. اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے، آج جو آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ کل خود زکوٰۃ لینے والا بن جائے. تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی زکوٰۃ دے تو لے لینا چاہیے، اللہ کی طرف سے ادا کیا ہوا یہ حق ہے. لیکن زکوٰۃ والوں کو بھی چاہیے احسان نہ جتلائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ دے کے جیسے احسان جتلا رہے ہیں. بھائی زکوٰۃ دے کے آپ احسان نہیں جتا رہے ہیں، بلکہ آپ پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ آپ کو مالدار بنایا ہے، اور زکوٰۃ لینے والا آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کے مال میں سے حق کو لے رہا ہے، حق کو لے رہا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا جب آدمی زکوٰۃ لے کر پھرے گا اور لینے والے کوئی نہیں رہیں گے، کوئی نہیں رہیں گے. بھائیو، تو زکوٰۃ دینے والے کو احسان نہیں دکھانا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور میں نے اس سال فلاں اتنی زکوٰۃ نکالی ہے. ڈھنڈورے پیٹنا اور لوگوں کو بتانا، اس کی ضرورت نہیں میرے بھائیو. یہ ریاکاری، یہ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کے تعلق سے غلط فہمی جو پائی جاتی ہے، غلطیاں پائی جاتی ہے. کسی مالدار کو نقصان ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، یا کسی نے قرضہ دبا لیا، پیسے نہیں لوٹائے، اب وہ مالدار انسان اس کی بھرپائی، کٹوتی اس زکوٰۃ کے پیسے سے کرے گا. استغفر اللہ من ذلک. ہاں، بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. زکوٰۃ کی بھرپائی، زکوٰۃ جو پیسہ واجب ہوا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، جو نصاب بنا ہے، اب اس میں کٹوتی کریں گے. بھرپائی کیسے کریں گے؟ اگر گھاٹا لگ گیا، کوئی کسی کو قرضہ دیا تھا وہ نہیں دیا، وہ نہیں آیا، تو اب زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کی بھرپائی کریں گے. استغفر اللہ من ذلک. اللہ نے آپ کو اور نوازا ہے، آپ فقیر تھوڑی بن گئے، آپ تو کاروباری ہیں نا، اور اللہ نواز دے گا. اللہ کے حق کو کیوں مار رہے ہیں آپ؟ غریبوں کے حق کو کیوں مار رہے ہیں؟ ایسا بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اور کتنی کمیاں اور خامیاں بیان کی جائے، وقت کم ختم ہو چکا ہے. بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے روزوں کے تعلق سے اور نمازوں کے تعلق سے ہم فکر مندی کر رہے ہیں، ویسے ہی روزہ 1 منٹ نہ پہلے افطار نہ کرنے والوں کو زکوٰۃ کے تعلق سے بھی فکر مند ہونا چاہیے. اور غریبوں کا حق جب تک ادا نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارے روزے اور ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر عذر کے اور بغیر بیماری کے، بغیر کسی مشقت کے روزے نہ چھوڑنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ غریبوں کا حق ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جو غریب ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں،
اللہ تعالیٰ تو ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہم سے جو بھی گناہ جانے انجانے میں ہو رہے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو غفور الرحیم ہے۔ ہر رات تو رمضان کی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے جہنم کی آزادی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیکم۔